عمران خان کی پارٹی بلکہ عمران خان اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات کا کوئی امکان تو نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کوئی تھوڑی سی قربت پیدا ہوتی ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑی سی دوریاں دور ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، تو ہاکس پھر میدان میں آ جاتے ہیں جن کے لیے یہ وارہ نہیں ہے۔ فوج اور عمران خان ایک دوسرے کے قریب آئیں، اب بھی یہی صورتحال سامنے آئی ہے، بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے چھنکنا پکڑا گیا تھا ایاز صادق صاحب کو، ان کو کہا گیا تھا، ان کو گرین سگنل دیا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آ جائیں، مذاکرات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، یہ ساری صورتحال سامنے آئی، یہ منظرنامہ سامنے آیا، تو ہاکس اسی طرح سے نکلے، اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑے، اور ان کی طرف سے وہی کیا گیا جو پہلے کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی پاک فوج اور عمران خان کے مابین تھوڑی سی دوریاں ختم ہونے لگتی تھی، یہ اس پر ڈرون حملہ کر دیتے تھے، جھپٹ پڑتے تھے اور ایسے بیانات دینا شروع کر دیتے تھے کہ معاملات بگڑ جاتے تھے۔ اب مریم نواز شریف صاحبان میدان میں آئی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فتنے کو اجازت نہیں دی جائے گی کھلواڑ کرنے کی۔ عمران خان کو وہ فتنہ کہتی ہیں، اور ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک موقع پر تو فتنے کو قتل کرنے کا، سر قلم کرنے کا بھی باقاعدہ بیان دے دیا گیا تھا، یا پھر کہہ لیں کہ اعلان کر دیا گیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فتنے کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا عمران خان کی طرف سے، جن کو یہ لوگ فتنہ کہتے ہیں، ایسی کوئی اجازت طلب کی گئی ہے کہ ہم نے کھلواڑ کرنا ہے، ہم نے ملک میں افراتفری پھیلانی ہے، ہم نے ملک میں کچھ ایسا کرنا ہے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہے؟ کیا عمران خان کی طرف سے ایسی اجازت مانگی گئی ہے؟ جس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے وہی کیا گیا جو پہلے بھی کیا جاتا تھا، کہ جیسے معاملات طے ہونے لگتے تھے، جیسے دوریاں ختم ہونے لگتی تھی، کوئی نہ کوئی مہم چلا دی جاتی تھی، یا کوئی ایسا بیان دے دیا جاتا تھا، کئی وزراء کی طرف سے، کئی ذمہ داروں کی طرف سے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب بھی میدان میں آ جایا کرتے تھے۔ اب نہ جانے وزیر اعظم صاحب کو کسی نے کیا سنگھا دیا، کیا پلا دیا، کیا بتا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، انہوں نے گرین سگنل دے دیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ لگتا تو نہیں ہے یہ عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، ان کا زیرو کردار ہوگا، اور عمران خان کو رہا کرنے والوں نے تب ہی رہا کرنا ہے جب ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ مریم نواز شریف صاحبہ ایسے ہی پریشان ہیں، یہ لوگ ایسے ہی پریشان ہیں، وہ بھی عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی عمران خان کو وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ رجیم رکھنا چاہتی ہے، اور عمران خان کو وہیں پہ رکھا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی۔ تیسرے چوتھے روز ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک تو بیرسٹر گوہر ہیں جو چیئرمین کی ان پر تہمت لگتی ہے کہ وہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، عمران خان کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، وہ بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کی پارٹی کے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور تیسرے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسد کیسر صاحب۔ ان کی طرف سے اسی پریس کانفرنس کا جواب دیا گیا جس کا جواب دیا گیا تھا سہیل افریدی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ شفیع جان کی طرف سے اس پر کیا کہا گیا تھا۔ اب یہ تینوں صاحبان بیٹھتے ہیں اور ان کی طرف سے ایسی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، ان سے تو ایمان مزاری کی طرف سے جو کچھ عدالت میں جا کے کیا گیا کہیں زیادہ آگے تھا، اور ان کی طرف سے دست بستہ ہو کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ الفاظ نامناسب تھے، کہا گیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا نقطہ نظر ہے، تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہنا یا ان کا مددگار کہنا یہ نامناسب ہے، ایسے الفاظ۔ اسی طرح سے بیرسٹر گوہر کی طرف سے بات کی گئی، اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بات کی گئی، اور اسی طرح سے اسد کیسر صاحب کی طرف سے بات کی گئی۔ اسد کیسر صاحب نے کئی مسودات لہرا دی، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جس طرح سے خیبر پی کے اسمبلی میں ایک جرگہ ہوتا ہے، اس میں ساری پارٹیوں کے لیڈر موجود تھے، اس میں مسلم لیگ نون والے بھی تھے، اس میں اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اس میں ANP والے بھی تھے، سارے تھے، سب نے کہا کہ آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، سب نے مخالفت کی فوجی آپریشن کی۔ آج کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک عرصے سے اس کو آزمایا جا رہا ہے، اب کوئی اور صورتحال کو دیکھا جائے اور کسی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش
تلافی کی جائے، اور یہی سہیل افریدی کی طرف سے بھی کہا گیا تھا۔ سہیل افریدی صاحب ایک کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، وہاں پہ طالبات کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا، ان کے ساتھ خطاب کیا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آج جس طرح سے پرنسپل صاحبہ نے خطاب کیا ہے، انہوں نے انگریزی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا انگریزی نہیں بلکہ اردو میں بات کی جانی چاہیے تھی۔ وہیں پہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ایک مرتبہ پھر ان کو غاروں میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ کا بھائی ہے کوئی بھی عورت کسی غار میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ افریدی خاندان میں بھیک مانگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن افریدی خاندان میں اگر کسی گھر میں 2 مرد تھے، 4 مرد تھے، حتیٰ کہ 20 مرد تھے، سارے کے سارے مارے گئے، اور خواتین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر مزید بھی کئی سخت باتیں کی ہیں۔ تو جس طرح سے ریگولر میڈیا میں سہیل افریدی کو بالکل ہی ان کی حکومت کو، تحریک انصاف کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن سہیل افریدی کو ایک زبردست قسم کی پرنٹ میڈیا میں کوریج دی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اخبار کا، میں آپ کو نہیں بتاتا کہ کس اخبار نے یہ کوریج دی ہے۔ یہ سہیل افریدی کے بارے میں سارا کچھ لکھا گیا ہے، ان کی پوری بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے میں پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا تھا اور کس طرح سے اس کو اخبارات نے کور کیا ہے۔ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فیصلے زمینی حقائق صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ جس صوبے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانیں قربان کر دی، اس کے عوام کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک ہے اور تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک ریاستی ادارے کے نمائندے کی اس طرح کی منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 2 دہائیوں پر محیط مسلسل قربانیوں کے باوجود ایک صوبے کے عوام کو بے مقصد غیر سنجیدہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے مورد الزام ٹھہرانا ہمارے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانیوں کی صریح توہین ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا۔ ایسے میں بند کمروں میں بیٹھ کر غیر مؤثر پالیسیوں پر اصرار کرنے کی بجائے ایک واضح پالیسی شفٹ ناگزیر ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت کے اور حقائق کے برعکس بیانات نہ صرف ایک ریاستی ادارے کے وقار کے منافی ہیں بلکہ جمہوری اقدار آئینی روح کے ساتھ بھی سنجیدہ مذاق کے مترادف ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایکس پر بھی بیان دیا گیا، اور جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی طرف سے خواتین کے ساتھ جو گفتگو کی گئی، طالبات کے ساتھ جو گفتگو کی گئی، وہ بھی اسی میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وینزویلا چلتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی جو صدر ہے ڈیلسی روڈریگز ان کا نام ہے، ان کو صدر بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر، اور یہ مادورو کی نائب صدر تھی۔ مادورو کو ٹرمپ حکومت کی طرف سے ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور امریکہ میں لے جایا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ بیڑیاں لگی ہوئی تھی، ہتھ کڑیاں بھی لگی ہوئی تھی، اور وہاں پہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ مادورو کی نائب کی طرف سے ڈیلسی روڈریگز کی طرف سے ایک جرنیل کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ جنرل صاحب کی طرف سے غداری کی گئی ہے، اور یہ ان گارڈز کے کمانڈر تھے جو مادورو کی حفاظت پر تعینات تھے، اور ان کی طرف سے کیسی بزدلی دکھائی گئی؟ بزدلی نہیں دکھائی گئی، بلکہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ اس کی طرف سے کمپرومائز کر لیا گیا ہوگا، اور اس نے امریکی کارندے کا، FIA کے کارندے کا، یا پھر اس کے ملازم کا یا جاسوس کا کردار ادا کیا۔ جنرل صاحب کا نام بتایا گیا ہے جنرل خاویر مارکانو تاتیا۔ تو تاتیا صاحب برطرف ہو کے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ تو کیا یہ واقع درست ہے کہ ان کی طرف سے غداری کی گئی اور انہوں نے اپنے صدر کو امریکہ کے حوالے کرنے میں اپنا کردار، وہ گھناؤنا کردار ادا کیا جس کو غداری کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے لیے برطرفی کافی ایسے بڑے جرم کے لیے، یا پھر ان پر مقدمہ بھی چلے گا؟ اس کا انتظار رہے گا کہ ریڈ روکسی کی طرف سے اس حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ ایسے بندے کو جس پر شک تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پوری کنفرمیشن ہو، اور اس کو پھر برطرف کر دیا گیا۔ بڑی جرأت والی بات ہے کہ امریکہ کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی۔ پہلی تو ان کی جرأت یہ ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، مادورو کو کہا گیا تھا کہ سرنڈر کر دو، انہوں نے نہیں کیا تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہی بات صدر ٹرمپ کی طرف سے ڈیلسی کے ساتھ بھی کی گئی، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سرے دستوں یہی صورتحال سامنے آئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اندر کھاتے کچھ اور تو نہیں پک رہا، اس کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔